میرے والد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کی شان میں بہت ہی خوبصورت کر رہے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب حضرات اہل کرم سے، لوگ آج دنیا کی خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ آپ العزت نے اس دینی اجتماع میں یہاں آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے دائیں عظیم طلباء بیٹھے ہیں، میرے دائیں طرف وہ عظیم طلباء بیٹھے ہیں کہ جن کے سینوں میں وہ کتاب اللہ نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میرے بائیں طرف آپ حضرات نے دیکھا کہ وہ عظیم طلباء یہاں تشریف فرما تھے کہ جن کے سینوں میں کلام اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی ان کے سینوں میں محفوظ تھی۔ بخاری رحمت اللہ علیہ کون تھے کہ جن کی کتاب نے اس امت کو ہدایت کا، شرافت کا، صداقت کا، عبادت کا سبق دیا۔ وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی ماں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ اے اماں، آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں، آپ نے بہت سی دعائیں کر لی ہیں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جس کی عظمت اور فضیلت کے لیے آج یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہے۔ یہ خوش نصیب طلباء، یہ عظیم طلباء آج آپ کے سامنے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے سینوں میں وہ کتاب ہے جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کی بقا رکھی ہے۔ میرے بائیں طرف بیٹھنے والے وہ طلباء آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے سینوں میں وہ کتاب محفوظ ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب اللہ کے بعد اس عظیم کتاب کو عظمت اور فضیلت بخشی، جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہر حدیث کو غسل کر کے لکھا ہے، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جن کے ہزاروں علماء محدثین اساتذہ تھے، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے ہزاروں علماء محدثین شاگرد تھے، جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، شام کا سفر کیا۔ امام بخاری کو تو آج دنیا سے سینکڑوں سال ہو گئے، وہ بخارا کی سرزمین میں تشریف فرما ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اس روئے زمین میں ان کے جانے کے بعد ان مدارس کے اندر، ان مساجد کے اندر، ان خانقاہوں میں ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کو کی کتاب کو پڑھنے والا حافظ الحدیث بھی بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بھی بن جاتا ہے، امام الحدیث بھی بن جاتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کے بچوں نے اس عظیم ادارے کے اندر 10 سال محنت کی ہے، یہاں گرمی کی پرواہ نہیں کی، سردی کی پرواہ نہیں کی، دھوپ کی پرواہ نہیں کی، پیاس کی پرواہ نہیں کی، لیکن سب کچھ پسے پش ڈال کر اس عظیم ادارے کے اندر 10 سال قرآن کو بھی پڑھا ہے اور حدیث رسول اللہ کو بھی پڑھا ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے اس عظیم ادارے کے اندر یہ فارغ التحصیل طلباء علماء کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آج سے آپ کی ذمہ داری اصل شروع ہو رہی ہے۔ آپ امام بخاری کی کتاب کی بھی لاج رکھیں، قرآن کی بھی لاج رکھیں۔ آنے والے وقت میں امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس امت کو میرے نبی کا کلمہ سنانا ہے، بتانا ہے، رب کی ربوبیت کا سبق دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ یہ علماء ہے کہ ان کے بارے میں کہنے والے نے کہا اللہ اللہ کر کے جسے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے عظیم نورانی چہروں والے یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جن احباب کے وضو ہیں
वो यहाँ तशरीफ़ रखें, और जिनके वुज़ू नहीं हैं वो बराए करम जल्दी के साथ जो है वो वुज़ू करें और मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, ताकि आज़ान हो और नमाज जो है वो अपने वक़्त पर अदा हो। और मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम सुभान अल्लाह।
الرحمن